السلام علیکم۔ سی پی فنڈ میں سود کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس سسٹم میں سود ہے، تو اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے اور کوئی ویڈیو ہے، تو ہم نے کچھ مفتی صاحبان سے کانٹیکٹ کیا تھا، 2-3 کے ساتھ۔ ایک کا میں اسی ویڈیو میں ویوز ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس کے کیا خیالات ہے اس بارے میں، اور کچھ ایس سی پی کے بھی ویوز ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے۔ لیکن پہلے آپ مفتی وسیع بٹ صاحب، یہ ایٹلس میں شریعہ ایڈوائزر ہے، تو ان کا جو ویوز ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ ان کو سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع بٹ ایٹلس اسلامک پینشن فنڈ سے وابستہ ہوں اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہوں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ اسلامک پینشن فنڈ اور کنونشنل پینشن فنڈ میں کیا فرق ہے، تو اس سلسلے میں مختصر عرض یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق شریعہ کمپلائنس کا ہے کہ اسلامک پینشن فنڈ کے سارے معاملات کو شریعہ کی روشنی میں مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ گائیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اسلامک پینشن فنڈ کے معاملات کنونشنل پینشن فنڈ سے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جیسے پہلا فرق یہ ہے کہ اسلامک پینشن فنڈ صرف شریعہ کمپلائنٹ وینیوز میں ہی انویسٹ کر سکتا ہے، اس لیے وہ کسی سودی وینیو میں انویسٹ نہیں کر سکتا، جیسے کہ گورنمنٹ کے ٹی بلز ہوتے ہیں، بانڈز ہوتے ہیں۔ ان کے بجائے یہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنائے گئے سکوک میں ہی انویسٹ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اسلامک پینشن فنڈ سود، غرر، قمار سے پاک ہوتا ہے، جبکہ کنونشنل پینشن فنڈ جو ہوتے ہیں وہ سودی ٹولز میں بھی، غرر کے حامل ٹولز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی نحوست اور اس کے گناہ ان کی انکم میں بھی آتے ہیں اور ان میں انویسٹ کرنے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک پینشن فنڈ صرف شریعہ کمپلائنٹ شیئرز میں ہی، جو کہ دارالعلوم کراچی اور دیگر مدارس کے فتوے کے مطابق جو 6 اصول بنائے گئے ہیں کہ جو ان اصولوں پہ کمپنی پورا اترے گی اس کے شیئرز ہی اسلامک ہوں گے، اور اس کی ہر 6 مہینے بعد علماء کرام کی زیر نگرانی اسکریننگ کی جاتی ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج آل اسلامک شیئر انڈیکس کے نام سے ایک رپورٹ ایشو کی جاتی ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ان 6 کرائٹیریا کی روشنی میں کون سے کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور ان کے شیئرز خریدنا جائز ہیں۔ تو اسلامک پینشن فنڈ صرف انہی کے شیئرز کو خریدتا ہے، جبکہ کنونشن میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، وہ جائز اور ناجائز ہر طرح کے شیئر کو خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ خریداری کا طریقہ بھی اسلامی طریقے سے ہوتا ہے، جبکہ کنونشن میں اس کا اہتمام نہیں۔ مثال کے طور پر اس بات کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ قبضے سے پہلے کوئی چیز آگے نہ بیچی جائے، اس لیے اس بات کا اہتمام ہوتا ہے اسلامک میں کہ قبضہ آنے سے پہلے کوئی شیئر آگے نہ بیچا جائے، جبکہ کنونشن میں سیم ہی ڈے خرید کر سیم ہی ڈے شیئرز کو بیچنا جائز، بیچنے کا امکان بھی ہوتا ہے، اور جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ پھر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی کی آمدن کسی شیئر کے اندر ناجائز آمدن بھی آ گئی ہو، جس کا علماء کرام نے طریقہ کار بتایا، تو اس کے مطابق اس کو بغیر ثواب کی نیت کے چیریٹی کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اپنی آمدن کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ یعنی اگر کسی طریقے سے ناجائز آمدن ہو بھی جائے تو اس کو اپنی انکم کا حصہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے، جبکہ کنونشن میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ پینشن فنڈ کے، اس کی نگرانی شریعہ ایڈوائزر کرتا ہے، اور وہ اپنی گائیڈ لائنز دیتے ہیں، اور اس کے مطابق کوارٹرلی، بائی اینولی یا اینولی آڈٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی ایک رپورٹ دیتے ہیں، جو رپورٹ کمپنی اپنی ویب سائٹ پہ بھی ایشو کرتی ہے، جبکہ اس طرح کا کوئی اہتمام بھی کنونشن فنڈ میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل پینشن فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا ناجائز ہے، اور جو مستند مفتیان کرام کے تحت اسلامک پینشن فنڈ چل رہے ہیں، جیسا کہ ایٹلس اسلامک پینشن فنڈ ہے، ان میں سرمایہ کاری کرنا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ تو وسیع صاحب کی ویوز تھی۔ اب تھوڑا آپ ایس سی بی کا بھی دیکھ لیں۔ ایس سی بی کی بھی ایک کمیٹی ہے اس کے اوپر،
یہ آپ کے سامنے ہے، جس میں مفتی ارشاد احمد اعجاز چیئرمین ہے، مفتی احسان وقار صاحب ممبر ہے، یہ مفتی صاحبان ہے، یہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اور سیکھ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے شریعہ جو ہے اس میں سود کا کوئی نہیں ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اس میں اپنا اگر اکاؤنٹ اوپن اسی میں کرنا چاہتے تو بے شک کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔